السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الجی ایم زون یوٹیوب چینل۔ آج ہم انگلش لٹریچر کا بہت اہم ڈرامہ ہیڈا گیبلر پڑھیں گے۔ اس کو لکھنے والا ہے ہینرک ابسن۔ ہیڈا گیبلر ایک جنرل گیبلر کی بیٹی ہوتی ہے جس کی عمر 29 سال ہے۔ اس کے شوہر کا نام جارج ٹیسمین ہے۔ جارج ٹیسمین کی پرورش جن دو آنٹیوں نے کی ہے ان کا نام ہے مسز جولائن ٹیسمین یا آنٹی جولی بھی اسے کہتے ہیں، اور دوسری کا نام ہے مس رینا۔ ہیڈا گیبلر کا ایک پرانا عاشق آئلرڈ لوبورگ ہوتا ہے جس کی بیوی کا نام مسٹر ایل ویسٹڈ ہے۔ جارج بریک ہیڈا اور ٹیسمین کا دوست ہوتا ہے۔ بیٹری برتھا یہ ہیڈا اور ٹیسمین کی نوکرانی ہے۔ تو آئیے ہم یہ مختصر سا سکیچ تھا کریکٹر، یعنی اس میں جو کریکٹر استعمال ہوئے ہیں ان کا ایک مختصر سا سکیچ میں نے بنایا تھا۔ تو آئیے ہم اس کی اب سمری پڑھتے ہیں۔ زیر نظر ڈرامے کا موضوع ایک ایسی عورت ہے جو کئی جذباتی اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے۔ ہیڈا گیبلر ایک جنرل گیبلر کی بیٹی ہے اور طبقہ امراء سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی ہیڈا گیبلر ایک جنرل کی بیٹی ہے اور اس کا تعلق امیر خاندان سے ہے۔ اپنی اعلیٰ پرورش اور اعلیٰ پس منظر کی وجہ سے ہیڈا کا طرز زندگی حکمرانہ اور باغیانہ قسم کا ہے۔ وہ ہر ایک کو اپنے دست قدرت میں دیکھنے کی متمنی ہے اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت دینے کی روادار نہیں کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکے۔ تاہم جب حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں دکھائی دیتے ہیں تو اپنی عزت نفس برقرار رکھنے کے لیے خودکشی بھی کر دیتی ہیں۔ یعنی ہیڈا ایک امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی بیٹی ہے۔ وہ ہر ایک کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں تو اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ خودکشی بھی کر لیتی ہے۔ ہیڈا کو ایک باغی اور آمرانہ ذہن رکھنے والی عورت ہے۔ ہیڈا کو ایک باغی اور آمرانہ ذہن رکھنے والی عورت ہے، تاہم وہ دوسری طرف روایات میں بھی جکڑی ہوئی ہے۔ اسے کسی کی غلامی کرنا قبول نہیں۔ تاہم جس دور میں وہ پیدا ہوئی وہ دور مردوں کا دور ہے۔ چنانچہ اسے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ایک سکالر قسم کے مرد ٹیسمین سے شادی کرنا پڑی۔ ٹیسمین سے اس کی شادی کسی جذباتی وابستگی کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ چونکہ وہ شادی کی آخری حدود کو چھو رہی تھی، یعنی 30 سال کی ہو گئی تھی، اس لیے کوئی بہتر رشتہ میسر نہ ہونے کے باعث اس نے اس سے جو بیاہ رچا لیا۔ دوسرا، وہ ٹیسمین کے مستقبل کے حوالے سے کیا امید تھی۔ یعنی ہیڈا گیبلر 30 سال کی ہو جو چکی تھی، اب وہ شادی کی عمر گزر رہی تھی۔ کوئی مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے نظریہ ضرورت کے تحت یا مجبوری کے تحت اس نے ایک سکالر قسم کے مرد ٹیسمین سے شادی کر لی۔ یہ شادی لا میرج نہیں تھی بلکہ مجبوری کا ایک نتیجہ تھی۔ اس لیے اب ہم اس ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے آپس میں کے تعلقات بھی کوئی خوشگوار نہیں ہوتے۔ جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈا اور ٹیسمین ابھی ایک لمبے ہنی مون سے واپس آتے ہیں۔ جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو ہیڈا اور جو ٹیسمین ہے وہ 6 ماہ کے لمبے ہنی مون کے بعد واپس گھر آتے ہیں، جہاں سے یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ ٹیسمین کی 2 خالائیں آنٹی جوجو اور آنٹی رینا، جنہوں نے ٹیسمین کو پالا پوسا تھا، ان کا استقبال کرتی ہیں۔ یعنی ٹیسمین کی 2 آنٹیاں جنہوں نے اس کے پالا پوسا تھا، وہ جب یہ نیا جوڑا ہنی مون سے واپس آتا ہے تو ان کو ویلکم کہتی ہیں، ان کا پرتپاک استقبال کرتی ہیں۔ تاہم ہیڈا کا رویہ ان سے تصدیق امیز ہوتا ہے۔ ٹیسمین کی خالاؤں نے مالی مشکلات کے باوجود جوڑے کے لیے ایک نیا گھر خریدا ہے جہاں صرف ٹیسمین اور اس کی نئی نویلی دلہن کو رہنا تھا۔ اتنا یعنی اس کی خالائیں اس کے ساتھ محبت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیڈا کا رویہ ہوتا ہے اس کی آنٹیوں کے ساتھ وہ تصدیق امیز ہوتا ہے، یعنی ذلت امیز ہوتا ہے۔ ان کی خالاؤں نے اس نئے جوڑے کے لیے مالی مشکلات کے باوجود ایک نیا گھر خرید رکھا ہے جہاں یہ نیا شادی شدہ جوڑا رہے گا۔
اس دوران مسز ایلویسٹر وہاں آتی ہے جو خاصی پریشان نظر آتی ہے۔ کافی اصرار کے بعد وہ بتاتی ہے کہ وہ دراصل لو بورگ کے حوالے سے پریشان ہے۔ لو بورگ نے ایک کتاب لکھی ہے جو خاصی کامیاب رہی، لیکن وہ پچھلے ایک ہفتے سے قصبے سے غائب ہے۔ اسے شک ہے کہ خاص کی رقم کمانے کے بعد اب وہ دوبارہ شراب پینا شروع کر دے۔ ٹیس مین اور ہیڈا اسے حوصلہ دیتے ہیں اور ہیڈا ٹیس مین کو کہتی ہے کہ وہ لو بورگ خط لے کے اور اپنے حملہ ہے۔ یعنی اب یہ جب ہنی مون سے واپس آتا ہے تو اس دوران مسز ایلویسٹر جو کہ لو بورگ کی بیوی ہے وہ ان کے ہاں آتی ہے، وہ خاصی پریشان نظر آتی ہے۔ ہیڈا گیبلر اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنی پریشان کیوں نہ ہو، تو وہ آخر بتاتی ہے اس کا شاہ لو بورگ جس کی کتاب کامیاب رہی ہے، اس نے اس سے بہت سے پیسے کمائے ہیں اور اب اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور چند دنوں سے ایک ہفتے سے یعنی گھر سے غائب ہے۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ کہیں شراب نوشی پر نہ لگ جائے، یعنی پہلے شراب پیتا تھا اب اس نے کوئی چھوڑ دی تھی، اب اس کی بیوی شک کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں اور ہفتہ گھر سے بھی غائب ہے کہ دوبارہ شراب نوشی پر نہ لگ جائے۔ جو ہیڈا گیبلر ہے وہ اپنے خامند کی ٹیس مین کو کہتی ہے کہ اسے وہ خط لکھے اور اسے اپنے یہاں بلائے۔ دراصل لو بورگ ہیڈا کا ایک پرانا پرستار ہے، یعنی جو یہ مسز ایلویسٹر کا خامند ہے لو بورگ یہ ہیڈا کا پرانا عاشق بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس نے ہیڈا پر گرفت حاصل کرنا چاہی تو ہیڈا اس نے اسے اپنے محفل سے خارج کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ اسے گولی مار دے گی۔ آئلٹ لو بورگ نے اس واقعے سے دل برداشت ہو کر شراب پینا شروع کر دی، یعنی یہ شراب پر بھی ہیڈا کے عشق میں مبتلا ہوا تھا۔ جب عشق میں ناکامی ہوئی تو اس نے گام بلانے کے لیے شراب شروع کر دی تھی اور اپنی زندگی نشے میں ڈبو دی، لیکن مسز ایلویسٹر اس کی زندگی میں امید کی کرن بن کر آئی۔ اس نے اسے سیدھی راہ پر گامزن کیا اور اسے کتاب لکھنے اور تحقیق کرنے میں مدد دی۔ ہیڈا نے ٹیس مین سے کہا کہ وہ لو بورگ کو اپنے یہاں بلانے کے لیے خط لکھے، اور دوسری طرف اس نے مسز ایلویسٹر سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال شروع کر دیے۔ دراصل ہیڈا مسز ایلویسٹر ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھی، یعنی اب ہیڈا گیبلر اور مسز ایلویسٹر آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہیڈا گیبلر جو ہوتی ہے وہ مسز ایلویسٹر سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں راز اگلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ دونوں کلاس فیلو تھی۔ مسز ایلویسٹر ہیڈا سے اب بھی ڈرتی ہے کیونکہ وہ اسکول کے دور میں بھی اس کا رویہ حاکمانہ تھا، وہ اسے بتانا نہیں چاہتی، لیکن وہ ہیڈا جو ہے نرمی سے کام لیتے ہوئے اسے راز اگلوانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تاہم ہیڈا نے نرمی سے کام لیتے ہوئے مسز ایلویسٹر سے راز اگلوانے شروع کر دیے۔ مسز ایلویسٹر نے بتایا اس کے اپنے بوڑھے خامند سے شادی خوشگوار نہ تھی اور وہ لو بورگ اس کے ستیلے بچوں کو پڑھانے آتا تھا۔ یہیں ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے تعلقات قائم ہو گئے۔ اس نے لو بورگ کو اس کی زندگی بہتر بنانے میں مدد دی اور ریسرچ میں اس کا ہاتھ بٹایا۔ یہ تمام تفصیلات سن کر ہیڈا مسز ایلویسٹر سے حسد محسوس کرتی ہے۔ مسز ایلویسٹر ہیڈا گیبلر کو بتاتی ہے کہ لو بورگ سے اس کی محبت اس طرح ہوئی کہ وہ اس کے سوتیلے بچوں کو گھر میں پڑھانے آتا تھا۔ اس دوران ان کی محبت ہو گئی، ان کے تعلقات قائم ہو گئے، کیونکہ اس کا بوڑھا جو شوہر تھا اس کے ساتھ اس کی زندگی ناخوشگوار تھی، وہ اس سے مطمئن نہیں تھی، تو اس طرح ان کے آپس میں محبت ہو گئی۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد ہیڈا گیبلر جو ہوتی ہے وہ مسز ایلویسٹر سے نفرت محسوس کرتی ہے، حسد محسوس کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کا پرانا عاشق ہوتا ہے۔ مسز ایلویسٹر کے جانے کے بعد ان کا ایک خاندانی دوست جج بریک ان کے ہاں ملنے آتا ہے۔ جب مسز ایلویسٹر ہیڈا کے گھر سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد ہیڈا اور اس کے خامند ٹیس مین کا دوست جج بریک ان کے گھر آتا ہے۔ یہی وہ دوست ہے جس نے ٹیس مین خاندان کی نیا گھر خریدنے میں مدد کی، یعنی اس دوست نے جو انہوں نے نیا گھر خریدا اس جوڑے کے لیے اس کو خریدنے میں مدد کی ہے۔ تاہم وہ ٹیس مین کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں اب سوچ سمجھ کر رقم خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے
टेस्ट मैन को यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप अब ना मिल सके, क्योंकि अब उसका एक रकीब इस पोस्ट के लिए पैदा हो गया है जिसका नाम आइलट लोबोर है। वो टेस्ट मैन को मशवरा देता है कि आप फजूल खर्च ना बनो, पैसे ज़ाया मत करो, हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी की में प्रोफेसरशिप ना मिल सके, क्योंकि अब एक नया कैंडिडेट भी इस सीट के लिए पैदा हो गया है जिसका नाम आइलट लोबोर है। टेस्ट मैन ये खबर सुनकर परेशान होता है, ताहम हीडा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने बाप के विरसे में मिलने वाले पिस्तौलों से दिल बहलाती रहती हैं। अब टेस्ट मैन परेशान होता है कि अब उसके हालात कैसे होंगे, माली हालात के बारे में कि अगर उसके यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हीडा पर को इस पर कोई असर नहीं होता। अब दूसरा एक्ट शुरू होता है। एक्ट दोम का आगाज़ हीडा और जज बरैक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से होता है। हीडा जज को बताती है कि उस हनीमून के दौरान भी बोरियत के शिकार है, क्योंकि उसके खामद वहाँ भी अपनी किताबों और सर्च में उलझा रहा, और उसे टेस्ट मैन से अपनी शादी की वजह भी बताती है, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी शादी बोरियत और सरदमौरी का शिकार है। हीडा अगरचे टेस्ट मैन के बच्चे की माँ बनने वाली, लेकिन वो इससे भी एलर्जिक है और ये राज किसी को नहीं बताती। इन हालात को सुनकर जज बरैक से अपनी कंपनी और दोस्ती की पेशकश करता है, जैसे हीडा इस शर्त पर कबूल कर लेती कि वो एक हाथ से आगे नहीं बढ़ेंगे। इस एक्ट में हीडा और जज बरैक आपस में गुफ्तगू करते हैं। हीडा जज को बताती है कि जब वो हनीमून पाते, इस दौरान भी उसके खावंद ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। वो अपने रिसर्च के काम में मसरूफ़ रहा। 6 माह उसने बड़े बोरियत के गुजारे। इसके अलावा वो ये राज किसी को नहीं बताती कि वो एक माँ बनने वाली है, क्योंकि उससे एलर्जी का इसे छुपाना चाहती है। अब जज बरैक को इनकी ज़िंदगी के बारे में पता चल गया कि ये दोनों मुतमईन नहीं हैं, तो वो इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है। वो हीडा गैबलर को दोस्त की पेशकश करता है, तो हीडा एक शर्त पर कबूल कर लेती है कि वो एक हाथ से आगे नहीं बढ़ेंगे। इस दौरान टेस्ट मैन किताबों से लदा फंदा घर वापस आता है। उसे शाम को जज के साथ एक पार्टी में जाना है। थोड़ी देर बाद वो लोबोर्ग भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि टेस्ट मैन ने खत लेकर उसे आने की दावत दी थी। सब लोग उसकी किताब की तारीफ़ करते हैं। इस पर वो अपनी दूसरी किताब का मुसवदा दिखाता है, यानी उसने किताब लिखी जो बहुत कामयाब रही। सब लोग उसे इस कामयाब की किताब लिखने पर मुबारकबाद देते हैं, खुश होते हैं। इसी एक्ट में हीडा और लोबोर्ग के दरमियान होने वाले गुफ्तगू से हमें उनके माजी के तल्लुकात के बारे में पता चलता है। यानी इस गुफ्तगू में हमें पता चलता है कि हीडा गैबलर और लोबोर्ग के माजी में तल्लुकात रहे, वो एक ही दूसरे के आशिक रहे। लोबोर्ग हीडा से पूछता है कि उसने उस वक्त गोली क्यों न मार दी। हीडा ने जवाब दिया कि वो स्कैंडल से डरती थी, क्योंकि लोगों को पता चल गया, स्कैंडल बन जाएगा, इसलिए उसने उस वक्त उसे गोली नहीं मारी थी, अगरचे उसने धमकी दी थी ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। जज बरैक को टेस्ट मैन पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हीडा और लोबोर्ग को भी ज़बरदस्ती उनके साथ भेज जाती है। पार्टी में लोबोर्ग दोबारा बहुत ज़्यादा शराब नोशी शुरू कर देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो टेस्ट मैन और दूसरे लोगों से सहारा देकर उसकी रैशगाह पर छोड़ाते हैं। इस दौरान लोबोर्ग की दूसरी किताब का मुसवदा नीचे गिर जाता है, जो टेस्ट मैन उठाकर घर ले आता है और हीडा को लोबोर्ग की हालत से आगाह करता है। उसे उस किताब का मुसवदा हिफाजत से रखने के लिए कहता है, ताकि वह सुबह उसे वापस कर सके। पार्टी में लोबोर्ग बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, धुत हो जाते हैं और वहाँ गिर जाते हैं, वो शुरुआत खो बैठते हैं। वहाँ लोग उसको घर छोड़ाते हैं, लेकिन उसके पास जो दूसरी किताब वो लेकर आता है, पहली किताब की कामयाबी के बाद वो ये दूसरी किताब का मुसवदा उसके पास जो गिर जाता है, जो टेस्ट मैन उठा लेता है, वो घर ले आता है और हीडा को कहता है कि ये मुसवदा है, इसे संभाल कर रखना है ताकि वह सुबह लोबोर्ग को वापस कर सके। इस दौरान टेस्ट मैन को खबर मिलती है कि उसकी खाला सख्त बीमार है और बिस्तर मर्ग पर है। टेस्ट मैन हीडा को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हीडा इनकार कर देती है। तब टेस्ट मैन हीडा को हिदायत करके जाता है
کہ لوبورگ کو کتاب کا مسودہ لٹا دیں۔ جب ٹسمین واپس آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو 2 آنٹیاں تھیں ان میں سے ایک آنٹی سخت بیمار ہے، تو وہ ہیڈا کو بھی کہتا ہے کہ چلو آنٹی کو پوچھنے کے لیے چلتے ہیں لیکن ہیڈا کیونکہ ان سے نفرت کرتی تھی اس لیے وہ اس نے جانے سے انکار کر دیا، تو وہ اکیلا آنٹیوں کو پوچھنے کے لیے ان کی خیر خبر لینے کے لیے جاتا ہے، اور جاتے وقت ہیڈا کو کہتا ہے کہ یہ جو مسودہ ہے یہ اس کو واپس لوٹا دینا ہے۔ کچھ دیر بعد جج بریک وہاں آتا ہے اور ہیڈا کو گزشتہ رات کے واقعات بتاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد آئلر لوبورگ وہاں آتا ہے، وہ سخت شرمندہ پریشان ہے۔ اس پریشانی میں وہ مصر الویسٹر کو بھی ڈانٹ کر بھیج دیتا ہے۔ جب وہ اور ہیڈا تنہا ہوتے ہیں تو لوبورگ ہیڈا کو بتاتا ہے کہ حالات سے تنگ آ کر اب وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ ہیڈا اس کی مزید حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ ایک ہیرو کی طرح یہ کام کریں، بلکہ اسے اپنے باپ کے یہ پستول بھی اسی مقصد کے لیے دیتی ہے، اور لوبورگ کے جانے کے بعد وہ اس کی کتاب کا مسودہ آتش دان میں جلا دیتی ہے۔ اب لوبورگ ہیڈا کے پاس آتا ہے اور اسے اپنی تنگی بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنے والا ہوں، تو ہیڈا اسے کہتی ہے یہ کام آپ ہیرو کی طرح کرو، یعنی اسے خودکشی کی ترغیب دیتی ہے، اور ساتھ ہی اپنے باپ کا جو اسے پسٹل میرا تھا وہ بھی دے دیتی ہے کہ اس کے ساتھ خودکشی کرو۔ جب ٹسمین واپس آتا ہے تو وہ ہیڈا کو بتاتا ہے کہ وہ لوبورگ کی رہائش گاہ پر اسے یہ بتانے گیا تھا کہ اس کی کتاب کا مسودہ محفوظ ہے، لیکن وہ اپنے گھر پہ نہ تھا۔ چنانچہ پھر وہ مصر الویسٹر کے ہاں گیا جس نے بتایا کہ لوبورگ ہمارے ہاں آیا تھا۔ وہ ہیڈا سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اس کتاب کا مسودہ اسے لٹا دیا تھا۔ ہیڈا اس موقع پر ٹسمین کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اس نے کتاب کا مسودہ اس لیے جلا دیا تھا تاکہ ٹسمین کو یونیورسٹی میں پروفیسرشپ مل سکے۔ ٹسمین اپنی بیوی کی محبت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ جب ٹسمین واپس آتا ہے تو وہ پہلے لوبورگ کی گھر جاتا ہے تاکہ اسے بتایا کہ اس کا مسودہ جو تھا وہ ہمارے پاس ہے، جب اس نے شراب نوشی کی تھی گر گیا تھا وہ ہمارے گھر میں، لیکن وہ بدقسمتی سے گھر میں موجود نہیں ہوتا۔ پھر وہ واپس آ جاتا ہے اور ہیڈا کو سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے وہ مسودہ جو میں نے دیا تھا اسے واپس کر دیا، تو ہیڈا کہتی ہے کہ میں نے تو وہ جلا دیا ہے، اور اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، میں نے اس لیے جلایا ہے کیا تاکہ اس کی پہلی کتاب بھی بہت مقبول ہوئی تھی، اس نے بہت سی ارننگ اسے کی، اب یہ دوسرے اگر شائع ہو جاتی ہے وہ یہ بھی مقبول ہو جانی تھی، یونیورسٹی میں پھر پروفیسرشپ کی جو نوکری تھی وہ اسے ملنی تھی، آپ کو نہیں ملنی تھی، یعنی اس کو آپ کے راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے یہ جلا دیا مسودہ۔ تو ٹسمین بہت متاثر ہوتا ہے اس سے۔ کچھ دیر بعد مسٹر الویسٹر وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ لوبورگ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پھر جج بریک آ کر یہ خبر دیتا ہے کہ لوبورگ نے خودکشی کر لی ہے۔ سب لوگ اس خبر کو سن کر پریشان ہو جاتے ہیں سوائے ہیڈا کے، وہ اس طرز عمل کو ہیرو کا عمل قرار دیتی ہے۔ تاہم ٹسمین اور مسٹر الویسٹر عہد کرتے ہیں کہ دونوں مل کر لوبورگ کی دوسری کتاب دوبارہ لکھیں گے، کیونکہ مسٹر الویسٹر نے اس کے نوٹس محفوظ کیے ہوئے ہیں اور فوراً اس پر کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہیڈا کو دوبارہ مسٹر الویسٹر سے حسد محسوس ہوتا ہے جو اب اس کے خاوند کے ساتھ بان کو اس کی مدد کر رہی ہے۔ اب یعنی کچھ دیر بعد مسٹر الویسٹر آتی بتاتی ہے کہ لوبورگ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پھر جج بریک آ کر یہ خبر ان کو دیتا ہے کہ اس نے تو خودکشی کر لی ہے۔ یہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہیڈا کے علاوہ، کیونکہ ہیڈا نے اسے اس کا مشورہ دیا تھا اور اسے اپنے باپ کا دیا ہوا پسٹل بھی دیا تھا جس کے ساتھ اس نے خودکشی کی تھی۔ جب جج بریک کو ہیڈا سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ جس پستول سے لوبورگ کی موت واقع ہوئی ہے وہ ہیڈا کا پستول تھا، اور یہ بات اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جج بریک نے وہ پسٹل دیکھے ہوئے تھے، وہ ان کے گھر آتا تھا۔ اس نے ہیڈا کو بتایا کہ جس پسٹل سے لوبورگ نے خودکشی کی ہے وہ پسٹل آپ کا ہے، اور یہ میرے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں جانتا کہ آپ نے اسے پسٹل دیا ہے جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، اس میں یعنی آپ بھی ذمہ دار ہیں۔
अब वो हिडा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उसे ब्लैक मेल करने की कोशिश करता है, यानी उसे एक हिडा का वीक पॉइंट मिल गया है, वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है। वो हिडा को ब्लैक मेल करने की कोशिश करता है कि अगर उसने मेरी बात ना मानी तो वो लोगों को बता देगा कि ये खुदकुशी हिडा ने करवाई है, उसने उसको पिस्टल दिया था जिसके साथ उसने खुदकुशी की है, और उससे दोस्ती के से बढ़कर तलकात कायम करने का खाया। लेकिन हिडा किसी के ज़ेर कंट्रोल आने वाली नहीं थी। जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वो जज के हाथों ब्लैक मेल होने पर मौत को तरजीह देती है और दूसरे कमरे में जाकर खुदकशी कर लेती है। यूँ वो अपनी इनफरादी हैसियत और समाजी बरतरी को बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है। यानी जब जज बराक उसे ब्लैक मेल करता है कि उसके साथ दोस्ती करे वरना वो लोगों को बता देगा और इसका आप पर केस बनेगा कत्ल का, तो उसे और कुछ समझ नहीं आती क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। उसे एक ही रास्ता मिलता है कि इससे कि ब्लैक मेल इससे होने की बजाय मौत को तरजीह दे। तो वो दूसरे कमरे में चली जाती है, वो खुदकशी कर लेती है, अपने आप को मार लेती है और अपनी इनफरादी हैसियत और समाजी जो बरतरी होती है उसे कामयाब रखने में, उसको कायम रखने में कामयाब हो जाती है। यह था नावल का एंड। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।